الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات تمام روحانی وظائف چینل والوں کو، سننے دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے بہت سے اقوال سنے ہوں گے، آپ نے بہت سی احادیث مبارکہ سنی ہوں گی، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سنے ہوں گے، آپ نے اولیاء کرام کے فرمان سنے ہوں گے۔ آج بتاؤں گی کہ نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شب برات کیسے مناتے تھے اور آپ کا شب برات میں معمول کیا تھا۔ شب برات جو کہ بہت ہی بابرکت ترین رات ہے، جس میں نامہ اعمال بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت عطا فرماتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شب برات کے 3 حصے فرما لیتے۔ 1/3 حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان یعنی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے، اور 1/3 حصے میں توبہ و استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کیا کرتے، اور آخری 1/3 حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود فرماتے تھے۔ آپ فرماتے، جو بندہ اس رات میں صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ کو 500 بار پڑھ لیتا ہے یا 15 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طالب کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ شب برات اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو تو شب برات میں روزہ رکھ کر اس سے اگلے دن یا اس سے پچھلے دن بھی روزہ رکھ لیا جائے، مغرب کے بعد کے 6 نوافل ادا کیے جائیں، اور رات میں لازمی 1 بار سورہ یاسین پڑھ لی جائے کہ تمام حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت اہم رات ہے، کسی صورت بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ حضرت سیدنا امام بہقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل الاوقات میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہ ہوگی: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور۔ تو لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیں، سوائے اس کے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر یہ میسج پڑھائیں کہ ہمیں معاف کر دیں۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں اور دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار رزق عطا فرما، مجھے بے شمار معافی عطا فرما، کہ یہی رات بڑی بابرکت ہے
کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نگر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اور عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، اور نمازوں کا ساتھ رکھنا، منوا لینا رب سے ہر بات، دعاؤں میں یاد رکھنا ہر وقت یہی دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیجئے روحانی وظائف چینل کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کب کس کی آمین پر آپ کی بھی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اے رب تعالیٰ، اے سب کو بخشنے والے رب، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اے دو جہانوں کے بنانے والے، اے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے رب، آج جتنے لوگ بھی تیری عبادت کریں گے، جتنے بھی لوگ تجھ سے دعائیں مانگیں گے، تو ان سب کی عبادتوں اور جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ، آج تو ان کی بھی سن لے جن کی کوئی نہیں سنتا، ان کی بھی مدد کرنا جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اے غفور الرحیم، آج کی رات تمام گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما، اور جتنے بھی لوگ اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ اے میرے مولا، جو میری بہنیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا، جو میرے بھائی بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، جن کے دل میں ہزاروں خواہشات ہیں، شب برات کے صدقے میں ان کی تمام خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، تجھے آنے والا اس رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہم سب کے گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما، اور یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، مجھے ایسے لوگوں کی صحبت، میرے روحانی وظائف چینل کے تمام بہن بھائیوں کو ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں، اور تجھ سے ہم سب کو قریب کر دے، اور جو ہمیں تیری یاد دلاتے رہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ یا باری تعالیٰ، تو دینے والا ہے، ہم سب کو عطا کر دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت نصیب فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، جب مریں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمانا۔ اے میرے مولا، اپنے عرش تلے جگہ نصیب فرمانا۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔